بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نور النور تنورتا بالنور والنور فی نور نورک یا نور۔ اللہم یا عزیز تعززتا بالعزت والعزت فی عزت عزتک یا عزیز۔ اللہم یا جلیل تجللتا بالجلال والجلال فی جلال جلالک یا جلیل۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بآواز بلند صلوات۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ ایسے نہیں، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک دفعہ بلند ترین صلوات۔ تمام ہم، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے کہ جو سیاہ راتوں کو اجالوں سے، دنیا کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کی ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ طاہرہ شہداء ہستیوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، محتاج کو سینے سے لگایا تو مختار بنا دیا، سوالی کو دیکھا تو سکندر بنا دیا، گداگر کو دیکھا تو کلندر بنا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے پاک خدا کی پاک کتاب کی پاک صورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق لم یزل فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اعمال صالح کیے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ تو سامعین محترم، کربلا کا تعلق صرف ایک مسلک سے نہیں، ایک فرقے سے نہیں، ایک مذہب سے نہیں، ایک گروپ سے نہیں، بلکہ ظالم اور مظلوم کی یہ داستان، جو لوگ اہل علم تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی یہ داستان جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم کے 2 بیٹوں سے شروع ہوئی۔ ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول بن گیا، ایک ظالم بن گیا، ایک مظلوم بن گیا۔ جو قاتل بنا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ، کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایمان ضرور ہے، اس عقیدے کے تحت وہ عمل کر رہا ہے۔ غور ہے، میں کہا خسارے سے وہی بچے گا جس کے اعمال اچھے ہیں، جو ایمان لایا۔ اسی ایمان کو ہم عقیدہ کہہ رہے ہیں نا، ایمان کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جس کا عقیدہ درست ہے اور پھر اس کے عمل اچھے ہیں۔ خدا بھی قرآن میں یہی ترتیب بتا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے، پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے۔ خدا قرآن میں ترتیب بتا رہا ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو پھر عمل کرو۔ اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور ہے، اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہارا ایمان درست نہیں ہے تو پھر تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ نہیں ایسے نہیں، آپ کہیں گے کوئی ثبوت، کوئی مثال پیش کرو، تو میں خدا کی پاک کتاب سے ہی آپ کو مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ اپنی بہت سی مخلوق پیدا کر چکا تھا، جن میں جن بھی تھے، جن میں فرشتے بھی تھے، جن میں ملائکہ بھی تھے۔ اللہ تمام مخلوق اپنی پیدا کر چکا تھا۔
بہت پیارا نظام چل رہا تھا، یہ ساجد تھے وہ مسجود تھا، یہ عابد تھے وہ معبود تھا، یہ ذاکر تھے وہ مذکور تھا، بہت پیارا نظام چل رہا تھا کہ خالق نے پھر ایک دن ایک ایسا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے عقیدہ اور عمل سامنے آ گیا۔ خالق نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، خالق نے کہا میں طین سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، تم سب کے سب اس کو سجدے میں گر پڑنا، تم سب کے سب سجدہ بجا لانا، تم سب کے سب سجدے میں آ جانا۔ تو خالق نے کہا جب یہ اعلان کیا تو سب کے سب سجدے میں آ گئے، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدے کا انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے نار سے خلق کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ خالق نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو لعنتی ہے، تو رجیم ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ اب یہ لعنتی شانتی ہو کے اب دوبارہ کہنے لگا قال ربی، اے میرے رب، لعنتی ہو کے کہہ رہا تھا قال ربی، اے میرے رب فانظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لعنتی ہو کے بھی رب اسے ہی مان رہا تھا، لعنتی ہو کے بھی اللہ کو مان رہا تھا، لعنتی ہو کے بھی مہلت اسی سے مانگ رہا تھا، قادر اسی کو مان رہا تھا، لعنتی ہو کے بھی قیامت پر ایمان رکھ رہا تھا۔ پھر آگے کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لعنتی ہو کے بھی صاحب عزت اسے ہی مان رہا تھا۔ یہ چار عقیدے تو اس کے بڑے درست تھے، چار عقیدے تو بڑے کمال کے تھے۔ لعنتی ہو کے بھی اس کی نظر میں رب بھی وہی تھا، لعنتی ہو کے بھی اس کی نظر میں مالک بھی وہی تھا، صاحب اختیار بھی وہی تھا، لعنتی ہو کے بھی اس کا قیامت پر بھی ایمان تھا، لعنتی ہو کے بھی صاحب عزت بھی اسے ہی مان رہا تھا۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، میں نے کہا خالق اس کے عقیدے تو بڑے درست تھے، پھر تو نے اس کے اعمال کیوں ضائع کر دیے؟ خالق نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے تو مان رہا تھا، میں جس کو منوانا چاہ رہا تھا یہ اس کا انکار کر رہا تھا۔ خالق تو نے اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ وہ کہتا تھا میں صرف تجھے مانتا ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ خالق کی بھی آواز آئی پھر صرف تجھ پر لعنت ہے، پھر صرف تجھ پر لعنت ہے، پھر صرف تجھ پہ لعنت ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو تو مانتا تھا لیکن وہ جس کو منوانا چاہ رہا تھا، میری طرف دیکھیے گا، وہ جس کو منوانا چاہ رہا تھا اس کا انکار کر رہا تھا۔ او مولوی ہم نے کسی کی ضد میں آ کے علی کو نہیں مانا، دراصل ہم اپنے سارے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی مانتے ہیں، اور وہ دونوں خم غدیر میں جس کا ہاتھ بلند کر کے منوانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی مانتے۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کو سننے کی۔ دراصل ہم اپنے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، وہ جس کو منوانا چاہ رہا ہے اس کو بھی مانتے۔ تو شیطان کے سارے عمل ضائع ہی اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ اللہ کو تو مان رہا تھا، وہ جس کو منوانا چاہ رہا تھا اس کو نہیں مان رہا تھا۔ تو قرآن ترتیب بتا رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو اور اس کے تحت عمل کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر حق پہ قائم ہو جاؤ اور صبر کرو۔ کیا بات ہے اس کے حق پہ قائم ہونے کی۔ ایک ایسا بھی آیا انسان کربلا میں کہ جو ایسے حق پہ قائم ہوا جیسے قائم ہونے کا حق تھا۔ کربلا میں پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ وہاں پہ اکیلا تھا، یہ یہاں پہ اکیلا تھا۔ اور ہے جو بندے صاحب علم بیٹھے ہیں، آج آخری مجلس ہے، مجھے جوانوں سے داد چاہیے، جو بزرگ بیٹھے ہیں اسپیشلی مجھے ان سے دعا بھی چاہیے۔ وہ وہاں پہ اکیلا تھا، یہ یہاں پہ اکیلا تھا۔
وہ وہاں پہ تنہا تھا، یہ یہاں پہ تنہا تھا، وہ وہاں پہ بے عیب تھا، یہ یہاں پہ بے عیب تھا، وہ وہاں پہ لاریب تھا، یہ یہاں پہ لاریب تھا، نہ کوئی اس کا ثانی تھا، نہ کوئی اس کا ثانی تھا، نہ کوئی اس جیسا تھا، نہ کوئی اس جیسا تھا، یہ اس میں گم تھا۔ غور ہے، یہ اس میں گم تھا، وہ اس میں گم تھا، یہ اس کا ذاکر تھا، وہ اس کا ذکر کر رہا تھا، یہ ساجد تھا، وہ مسجود تھا، یہ عابد تھا، وہ معبود تھا، یہ ساجد تھا، وہ مسجود تھا، دونوں ایک دوسرے میں گم تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، دونوں ایک دوسرے کی خاطر تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، بس دونوں میں ایک فرق تھا، اس نے اس کو بنایا تھا، اس نے 10 محرم کو اس کو بچایا تھا۔ اور چونکہ 10 محرم ہے کل، تو اس حوالے سے میں نے کربلا کے بارے میں پڑھنا چاہا۔ دونوں میں ایک فرق تھا، اس نے اس کو بنا ڈالا، اس نے اس کو بچا ڈالا۔ 3 شعبان کو وہ سخی آ گیا جس نے سب کو شرم و حیا بخش دی، وہ بیاباں جو بسنے کے قابل نہ تھا، ایسے جنگل کو پرنم فضا بخش دی، چھپ نہ جائے خدا بس یہی سوچ کر با وفا کا قدم آگے بڑھتا رہا، نہ مٹے دین نانا کا بس اس لیے چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھتا رہا۔ غور ہے، نہ مٹے دین نانا کا بس اس لیے چڑھ کے نیزے پہ قرآن پڑھتا رہا۔ جناب حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مدینے میں زہرا کے گھر اللہ کا قرآن بن کے نازل ہوئے، اور ادھر یزید کو دیکھو جو 25 ہجری تدمر میں اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتی کھٹی شراب کی ملی، حسین نے پیدا ہوتی محمد مصطفیٰ کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، میرے حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا، یزید فاجر تھا، میرا حسین روزے دار تھا، اس لیے تو حسین نے 28 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بھرے دربار میں کھڑے ہو کے امام حسین نے کہا تھا، او ولید لکھ اپنے یزید کو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے تو کرے کیسے، میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، مجھ جیسا وہ نہیں، اس جیسا میں نہیں، اس کو کہہ دے تو اپنے لاکھوں لے آ، میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں، 10 محرم کا دن ہوگا، میدان کربلا کا ہوگا، تیرے لاکھ ہوں گے، میرے 72 ہوں گے، تیروں نے پانی پیا ہوگا، ادھر پیاس ہوگی، لیکن میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں یہ حق اور باطل کی جنگ ایسے لڑوں گا کہ قیامت تک آنے والے ہر باضمیر اور باشعور انسان کو میں یہ کہنے پہ مجبور کروں گا کہ حسین حق تھا، یزید باطل ہے، حسین زندہ ہے، یزید مٹ گیا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔ کیا بات ہے آپ کو سننے کی، کیا بات ہے آپ کو سننے، ایسے نہیں حسینیت کا نعرہ لگائیں گے، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بآواز بلند صلوات۔ بس آج کا زیادہ مقصد کوئی لمبا چوڑا فضائل پڑھنا نہیں تھا، بس امام حسین علیہ السلام کی شان میں جملے پڑھنے تھے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب کسی شخص کی دعا یا حاجت قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مجلس حسین کروائے، اور مجلس حسین میں پڑھنے والے سے کہے کہ وہ شہادت علی اکبر پڑھے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب شہادت علی اکبر پڑھی جاتی ہے نا، کوئی اور آئے نہ آئے 4 ہستیاں ضرور تشریف لاتی ہیں، 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک تو میرا غریب بابا سجاد ضرور آتا ہے، مجلس کے آخر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جب کوئی رونے والا چیخ مار کے روتا ہے نا علی اکبر کے مصائب میں، رو لیا کرو، میں نے کل بھی کہا تھا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلے ذاکر کو سننا ہے نہیں سننا، باہر نکلنا ہے نہیں نکلنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جو 2 آنسو نکل جائیں وہی آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گے۔ جب شہادت ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے نا علی اکبر کی، اور کوئی رونے والا چیخ مار کے روتا ہے، امام باقر فرماتے ہیں میرا بابا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے اس بندے کے قریب آ کے اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے فرماتا ہے بار الہ، اس نے اکبر کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، اس نے اکبر کے سینے میں برچھی لگتی نہیں دیکھی، اس نے بیویوں کو اکبر کے لاشے پہ بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھے، اس نے میرے غریب بابا کو اکبر کی لاش پہ جاتے، بار الہ میں دعا کرتا ہوں اس کی جو بھی حاجت ہے اس کو قبول فرما۔ امام فرماتے ہیں جب میرا غریب بابا یہ دعا کرتا ہے نا، ادھر مستورات میں سے 4 سال کی ایک بچی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے بار الہ، یہ میرا وہ بھائی سجاد ہے جس نے شام کے درباروں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، جس نے شام کے بازاروں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ کچھ مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو ضرور رو لیا کرو۔ امام فرماتے ہیں پھر 2 ہستیاں اور ضرور تشریف لاتی ہیں، ایک جس کے سر پر اللہ جانے آج بھی چادر ہے یا نہیں، جناب زینب ضرور تشریف لاتی ہیں، اور ایک جناب فضا ضرور تشریف لاتی ہیں۔ جناب زینب کو پیار ہی بہت تھا جناب علی اکبر سے، جب واپس آئی ہیں نا نانا کی قبر پہ، کافی دیر باہر کھڑی رہی ہیں، پھر رو کے کہتی ہے نانا باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی، نانا باغی کی ضعیفہ بہن آ گئی ہے، نانا میں سارے دکھ درد بھول جاؤں گی، مجھے ایک دکھ کبھی نہیں بھولے گا، نانا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا میں بھول جاؤں گی، نانا 9 ذی الحج کو مکہ چھوڑا میں بھول جاؤں گی، نانا پھر منزل اشراف پہ ہور نے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا میں بھول جاؤں گی، نانا 2 کو کربلا آ گئے میں بھول جاؤں گی، نانا 7 محرم کو پانی بند ہو گیا میں بھول جاؤں گی، نانا 10 محرم کا دن آیا قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی میں بھول جاؤں گی، نانا اولو محمد مارے گئے میں بھول جاؤں گی، نانا عباس کے بازو کٹ گئے میں بھول جاؤں گی، نانا مجھے ایک دکھ جو ہے وہ قیامت تک رلائے گا، آواز آئی کون سا دکھ؟ نانا جب میں درباروں بازاروں میں سے گزرتی تھی، علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے کہتا تھا کہاں گیا تیرا اکبر، کہاں گیا تیرا عباس؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 15 شعبان 42 ہجری، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ 5 دن کا اکبر دیا ہے غریب نے بہن کو، 5 دن کا اکبر دے کے غریب نے کہا لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لوں گا، امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تو واپس کر دوں گا۔ دیا کب؟ 15 شعبان 42 ہجری۔ مانگا کب؟ 10 محرم، کربلا کا جنگل، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین بہن کے خیمے کے قریب آ کے کہتا ہے بہن آج سے 18 سال پہلے میں نے آپ کو کوئی شے دی تھی، کسی نے پوچھا امام نے شے کا لفظ استعمال کیوں کہا؟ عالم فرماتے ہیں دراصل حسین اندر سے غریب ہو گیا تھا، حسین سوچ رہا تھا کہیں زینب نہ کر دے، کہیں زینب انکار نہ کر دے، بہن آج سے 18 سال پہلے میں نے آپ کو کوئی شے دی تھی،
مجھے میری امانت واپس کر دیں۔ زینب نے اکبر کو بلایا، اکبر کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زینب نے پوچھا بھیا آپ نے کتنے دنوں کا دیا؟ غریب نے کہا 5 دن کا۔ بھیا میں کتنے دنوں کا دے رہی ہوں؟ غریب نے کہا 18 سال کا۔ بھیا انصاف سے بتانا، مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے یا 18 سال کی؟ آخری جملہ، 5 دن کی ہوتی ہے یا 18 سال کی؟ غریب نے کہا 5 دن کی۔ بہن نے کہا آپ نے 5 دن کا دیا، میں نے 18 سال تک علی اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی، میں 18 سال کا دے رہی ہوں۔ حسین میرا اکبر مٹی میں نہ ملا لینا۔ اکبر گھوڑے سے اترا، ادھر سے غریب نے چلنا شروع کیا۔ اکبر پہلا وہ شہید ہے جس کی لاش پہ حسین چل کے نہیں بلکہ کونیوں کے پار۔ اجرکم اللہ۔